السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ولیوں کی لسٹ میں، ولیوں کی فہرست میں ایک بہت ہی بڑا نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں، مستی میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے ادباً تعظیماً اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور بازار سے، مارکیٹ سے عطر خرید کر، خوشبو خرید کر اسے معطر کیا۔ پھر اسے ایک بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے اور اس کو بلند جگہ پر رکھا ہے۔ ہم بھی تمہیں پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تیرے مرتبے کو بلند کریں گے۔ اس بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر حافی تو ایک شرابی ہے، نشے میں مست رہتا ہے، شاید میں نے خواب غلط دیکھ لیا ہے۔ دوبارہ سوئے، دوبارہ وہی خواب دیکھتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ شاید میں نے خواب کوئی غلط دیکھ لیا ہے، بشر حافی تو شرابی ہے۔ تیسری مرتبہ سوتے ہیں، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں کہ جاؤ یہ پیغام میرا بشر حافی کو سناؤ، میرا پیغام بشر حافی کے لیے ہی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں، میخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی پہنچے اور بشر حافی کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں مست پڑے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم لوگ کسی طرح سے بھی میرا پیغام بشر حافی تک پہنچا دو۔ وہ لوگ اندر گئے اور کہا کہ جاؤ، باہر جاؤ، اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر حافی نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر، پوچھنے پر، اصرار کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جاؤ بشر سے کہو کہ میں تمہارے نام اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت کی وجہ سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اس لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی مطلب ننگے پاؤں رہنے والا۔ دوستو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اس کا ادب کرنے کی وجہ سے، اس کا احترام کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کوئی بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے، کسی کو منصب ولایت مل سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر ہماری ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے کسی کو بلند مقام مل سکتا ہے تو اس کی بے ادبی کی وجہ سے کوئی بلند مقام سے گر بھی سکتا ہے، چیزیں چھن بھی سکتی ہیں۔ ایک پیغام اور ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ان دو واقعوں کے ذریعے، ان دو مثالوں کے ذریعے۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا کہ راستے میں، راہ میں کنواں پڑا، ٹھوکر لگی، کنویں میں گر گیا اور ہلاک ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس شخص سے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اے شخص ذرا یہ تو بتا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے والا، سائل، سوال کرنے والا حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ اسے یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ پلٹ کر پوچھا، کیا تو شرابی نہیں تھا؟ کیا تو اپنی زندگی میں شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا تیرے زندگی کے زیادہ تر اوقات، زیادہ تر لمحات نشے میں نہیں گزرتے تھے؟ کیا تو بدمست نہیں رہتا تھا؟ جواب دیا، واقعی میں شرابی تھا۔ میری زندگی کے زیادہ تر لمحات، اوقات نشے کی حالت میں گزرتے تھے، اور میری موت بھی نشہ کے عالم میں ہی ہوئی ہے، مگر اللہ کا کرم ہو گیا۔ اس نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بخشش کی، مغفرت کی؟ ذرا یہ تو بتا۔ اس نے بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی، جس پر تحریر تھا، جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر، اس کاغذ کے پرزے پر میری نظر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، پرزے کو اٹھایا اور نگل گیا، پیٹ میں ڈال دیا، نگل گیا۔ پھر میں گرا کنویں میں اور میری موت ہو گئی، میں مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، منکر نکیر سے مجھ سے سوالات کر رہے ہو جبکہ پروردگار کا پاکیزہ نام میرے پیٹ میں موجود ہے؟ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ایک شرابی، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک گنہگار نافرمان بندہ نے جب یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اسے بخش دیا۔ اس کے دوسرے پہلو پر بھی اگر نظر ہو جائے کہ اگر کوئی بندہ نیکوکار ہونے کے باوجود، دن و رات عبادتوں میں گزارنے کے باوجود، مقرب محبوب دوست ہونے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، ارکان اسلام پر کثرت سے پابند ہونے کے باوجود، اگر اللہ کے نام کی، اس کے کلام کی، اس کے محبوب کے نام کی، اس کے محبوب کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی، اور بخشش اور مغفرت کے بجائے اس کے ہاتھ میں دوزخ کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیا جائے، اس کی اس بے ادبی کہیں اسے غارت نہ کر دے، اسے تباہ نہ کر دے، اس کی دنیا و آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں بے ادبی سے، اللہ کے کلام کی بے ادبی سے، اللہ کے نام کی بے ادبی سے، اللہ کے محبوب کی بے ادبی سے، اللہ کے محبوب کے نام کی بے ادبی سے، کتاب اللہ کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے، یہ دو واقعہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے، میں اس کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بورڈز کے ایگزام ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ بورڈز کے ایگزام ہو یا کوئی بھی اردو بورڈز کے ایگزام ہو، اس ایگزام کے بعد جو کوشچن پیپرز ہوتے ہیں اور جو گائیڈ بکس ہوتی ہیں، اس میں قرآن کی آیات تحریر ہوتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور خود کو پڑھے لکھے سمجھنے والے، ایجوکیٹڈ کہلانے والے ہمارے بیٹے، ہماری قوم کے فرزند، جب اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے، جب وہ ایگزام ہال سے نکلتے ہیں، ایگزام سینٹر سے نکلتے ہیں، تو اس کوشچن پیپر کو، اس گائیڈ بکس کے صفحات کو اس طریقے سے پھینکتے ہیں کرسی کے نیچے، سینٹر میں، ہال میں، دالان میں، آنگن میں، راستوں پر پھینکتے ہوئے اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جس کاغذ کے ٹکڑے کو پھینک رہے ہیں اس میں ہماری ہی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، ہمارے نبی کا فرمان، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تحریر ہے، ہمارے رب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے،
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں نقش ہے۔ اس بات کا ذرہ برابر بھی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان کو، ہمارے فرزند کو، ہمارے بیٹوں کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا نالیوں میں جاتا ہے، سڑکوں پر جاتا ہے، پاؤں کے نیچے آتا ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو بتائیے، جب ہم اس طریقے کی بے ادبی کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر کہاں سے نازل ہوں گی؟ اگر کوئی ایک شرابی اللہ کے نام کی برکت سے اور ان کے نام کا ادب کرنے کی وجہ سے، احترام کرنے کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے، تو کوئی اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے نہ بھی بخشا جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کا ادب کریں۔ غیر قوم سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں، غیر قوم سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ توقع کرنا فضول ہے، بیوقوفی ہے۔ وہ بھلا ہماری کتاب، اللہ کے کلام، اللہ کے نام، ہمارے نبی کے نام کا ادب کیوں کرے گا؟ کرنا تو ہمیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے نام کی برکتیں، سعادتیں، دین و دنیا میں بھلائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ادب لانا ہوگا۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک بات، جو پیپرز، اردو پیپر ہوتے ہیں، اردو پیپرز، اخبارات جو نکلتے ہیں، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اس میں بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہوتے ہیں۔ تو اس پیپر کو بھی خاص طور پر جو لوگ پیپر پڑھتے ہیں اور جو پیپر کے شوقین ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ جس پیپر کے ٹکڑے پر بھی قرآن کی آیات لکھی ہوں یا احادیث رسول لکھی ہوں یا قرآن کی آیات کا ترجمہ لکھا ہو، اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہو، آپ اس کاغذ، اس پیپر کے ٹکڑے کا ادب کریں اور اسے محفوظ مقام پر، محفوظ جگہ پر، محفوظ طریقے سے رکھ دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ میں دکاندار سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ کاغذ کے ٹکڑے کو دکانوں میں استعمال کرتے ہیں چیز دینے کے لیے، جبکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوتا ہے، احادیث ہوتی ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات بسا اوقات لکھی ہوتی ہیں، اور ہم اس کاغذ، اس پیپر کے ٹکڑے کو اپنی دکانوں میں استعمال کرتے ہیں، یوز کر کے اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ کیا ہماری غیرت ایمانی اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کا ایمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان، چاہے اس کا ایمان کتنوں بھی کمزور کیوں نہ ہو، کتنوں گناہگار، سیاکار، خطاکار، نافرمان مسلمان کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کی غیرت ایمانی کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن ہم جانے اور انجانے میں، جان بوجھ کر یا لاشعوری طور پر ہم ایسا کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے درمیان سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہے۔ ایک بات اور عرض کروں گا، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سورت کے عابدہ کمیٹی کے تمام ممبران، ذمہ داران، غیور نوجوان اور ان سے جڑے ہوئے، ہر طرح سے ان کی سپورٹ، ان کی حمایت کرنے والے تمام مسلمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈھیر ساری ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی خدمات، آپ کے جذبات، آپ کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اچھے عمل کا، اس بہترین قدم کا جو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، لیکن کچھ مصروفیات اور عدم سہولیات کی وجہ سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے میں مجھ سے تاخیر ہو گئی۔ یہ بات مجھے کچھ روز قبل میرے بہت ہی عزیز، میرے بہت ہی محترم میرے دوست محمد سلمان نے فون کر کے بتایا کہ ہم لوگ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں آپ تک سب سے گزارش کرتا ہوں، جو قدم ہمارے عابدہ کمیٹی والے لوگوں نے، نوجوانوں نے، ممبران نے، ذمہ داران نے اٹھایا ہے، وہ عمل، وہ کام ہمارے ملک کے ہر کونے کونے میں ہونا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام شروع کریں، میں دوسرے مسلمان بھائیوں سے، دوسرے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر طرح سے ان کا سپورٹ کریں، ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ عابدہ کمیٹی والوں نے کام یہ دراصل شروع کیا ہے کہ جتنی بھی
بوسیدہ کتابیں ہیں جو پرانی ہو گئی ہیں، ان کتابوں کو جمع کر رہے ہیں، ان کتابوں کو لے رہے ہیں اور انہیں سمندر میں یا قبرستان وغیرہ میں صاف ستھری جگہ پر ٹھنڈا کر رہے ہیں، صاف اسے دفن کر دے رہے ہیں، اور جہاں پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے قرآن شریف کی پیٹیوں کی یا قرآن شریف کی یا سورہ یاسین کی، سورہ ملک کی یا پاکستانی پنسورہ کی، وہاں پر نئی پیٹی اور نیا قرآن شریف یا نیا پاکستانی پنسورہ وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بے ادبی نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی، تو اس کی وجہ سے ہم سب گناہ سے بچ جائیں گے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً عابدہ کمیٹی کے لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کی پیٹی، قرآن شریف، پاکستانی پنسورہ، سورہ ملک، سورہ یاسین یا دیگر دینی کتابیں ہدیہ کرنے سے پہلے آپ اگر مسجد میں ہدیہ کر رہے ہیں تو مسجد کے کمیٹی سے، مسجد کے ممبران سے، ان کے ذمہ داران سے، امام صاحبان سے پہلے آپ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ مسجد میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز آپ مسجد میں اپنے مرحوم کے نام سے دیں، مکتب میں دیں، مدرسے میں دیں، آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ اپنے مرحوم کے نام سے کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں کچھ بنوا سکتے ہیں، مدرسہ بنوا سکتے ہیں، مکتب بنوا سکتے ہیں، غریب بچوں کی تعلیم کے اخراجات کو آپ اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن شریف ہدیہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے مرحوم کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عالم دین بنا دیں۔ کوئی غریب کا بچہ عالم دین بننا چاہتا ہے، اس کی پڑھائی کا پورا خرچہ آپ اپنے ذمے لے لیں۔ اگر کوئی ہمارا نوجوان، ہماری قوم کا نوجوان نوکری کی تلاش میں ہے، اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں نوکری دلانے میں، جس طریقے کی بھی مدد ہو، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ غریب بچوں کی شادی میں آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری قوم کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، آپ ان کے گھر بنانے میں، گھر دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بیت الخلاء نہیں ہیں، کھلے میں جاتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، آپ ان کے لیے بیت الخلاء کا انتظام کر سکتے ہیں۔ علاج میں، صحت میں آپ اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، یا روزمرہ کی جو ضروریات ہیں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں۔ یہ سارے کام ہیں، بہت سے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کے علاقے میں آپ خود ہی سوچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ اپنے مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو با ادب اور با نصیب بنائیں، اپنے بچوں کو اس کا ادب کرنا سکھائیں تاکہ وہ ادب کرنے کی وجہ سے، ادب کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔